اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے خوبصورت چہروں خوبصورت کی چہروں طرف۔ کی طرف، تمہاری دولت کی طرف، تمہارے کپڑوں کی طرف۔ سب سے پہلی چیز روحانیت کیا ہے؟ آپ کی دل کی اصلاح ہو، واہ، آپ کا دل، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اس کے اندر ایمان کی دولت ہو۔ آج کل ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے کہ وظائف جو ہیں ان کو پڑھ لیں تو یہی روحانیت ہے۔ وظائف سے آپ کو وہ کچھ ملتا ہے جس کی آپ توقع کرتے ہیں، اس سے زیادہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے۔ مثلا میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں ایک مقصد کے لیے کہ جی، مجھے یہ کامیابی مل جائے، اب مجھے وہ نہیں ملتی، تو اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ نے آپ کا وظیفہ قبول نہیں؟ وظائف کی تین شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو فوراً دے دے۔ بالکل، دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد دے دیں۔ جی، تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ آپ کو نہ دے، محفوظ وہ کرتے دعا ہیں۔ آپ کا ذخیرہ ہو گئی ہے۔ ہوں، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا تو نے یہ وظیفہ پڑھا اس مقصد کے لیے، ہوں، میں نے نہیں دیا، آج یہ جنت تیری ہے۔ واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منیر احمد پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست منیر احمد۔ آج کی اس نشست کے اندر ایک دفعہ دوبارہ پھر میں نے زحمت دی ہے قاری عزیز الرحمان صاحب کو، بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں، اور ان کا میری پوڈ کاسٹ میں تو ان کا تعارف روحانیت کے حوالے سے ہے، لیکن ویسے یہ حکیم بھی ہیں پیشے سے، تو آج ان سے ایک دفعہ پھر روحانیت پہ انشاءاللہ جو ہے ڈسکشن ہوگی۔ اور یہ ایک بڑا مزیدار سا ٹاپک ہے، بہت سارے لوگوں کے ہاں جو ہے روحانیت کو ڈفرینٹ طرح سے دیکھا جاتا ہے، لیکن قاری صاحب سے آج جاننے کی کوشش کریں گے اور پوچھیں گے کہ اصل روحانیت ہے کیا؟ کیا یہ جو پیر بابوں نے، بنگالی بابوں نے، طوطے والے بابوں نے، مختلف لوگوں نے جو مختلف طرح سے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، کیا وہ روحانیت ہے، یا وہ روحانیت ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتائی گئی اور سکھائی گئی؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم قاری السلام۔ صاحب بہت مشکور ہوں، ایک دفعہ پھر آپ نے ٹائم نکالا ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے، اور لاسٹ نشست میں بھی بڑی مزیدار آپ سے ڈسکشن ہوئی اور بہت سارے سوالات آئے، بہت سارے لوگوں نے آپ کا نمبر بھی مانگا اور ہم نے ان کو دیا بھی آپ کی اجازت سے، تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ میری پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے۔ قاری صاحب، روحانیت، دوبارہ پھر وہی سوال پوچھوں گا جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ مختلف لوگوں نے نا مختلف اس کو رنگ دے رکھے ہیں، ہم نے مذہب کو بھی نہیں چھوڑا، ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جہاں پہ ہم نے برائی والی چیزوں کو تو برائی میں رکھا ہی تھا، ہم نے اچھائی والی چیزوں کو بھی برائی کی طرف لے گئے۔ اصل میں روحانیت ہے کیا؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام نے، کچھ لوگوں نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح کیا ہے؟ روحانیت ایک روح ہے، ہوں، ایک وہ جسم ہے جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، بے شک۔ اس کی غذا ہے، اس کو ہوں، پانی چاہیے، ہوا ہوں، چاہیے، کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک روح ہے۔ روح کیا ہے؟ وہ اللہ کا امر ہے، بے شک، وہ بے اللہ شک۔ کا حکم ہے۔ ہوں، اچھا، روح کو بھی کچھ غذا چاہیے، ہوں، اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا آسمان سے آتی ہے، اس کی غذا آسمان سے نہ آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، شریعت نازل کی ہے، ہوں، انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما کے ہماری اصلاح کے لیے انہیں کتابیں دی۔ ہوں، اسی کڑی کے اندر آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ بے کے شک، بعد کوئی نبوت ختم ہے، اب بے کوئی شک، نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی۔ بے شک۔ اب روح کیا ہے؟ روحانیت کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جی۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ روحانیت کچھ چند چیزوں کا نام ہے، ہوں، چند اذکار کر لیے اس کا نام نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں سنا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے خوبصورت چہروں کی طرف، واہ، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے خوبصورت چہروں خوبصورت کی چہروں طرف۔ کی طرف، تمہاری دولت کی طرف، تمہارے کپڑوں کی طرف، وَلَٰكِن يَنظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی نظر تمہارے دل کے دل اوپر ہے، کے اوپر اس ہے۔ کے بعد تمہارے اعمال کے اوپر۔ ہوں، نہ چہرہ دیکھا جاتا ہے، نہ مال و دولت دیکھی جاتی ہے، نہ کپڑے دیکھے جاتے ہیں۔ اس ہوں، کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کپڑے ہی اتار دے، جی بالکل بالکل یہ بالکل۔ مطلب نہیں ہے۔ ہوں، مطلب یہ ہے کہ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت اصل میں دل ہے، یہ دل، بالکل۔ اس کی اصلاح ہے۔ ہوں، اچھا، دل کی اصلاح کیسے ہے؟ ایک درس دیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، آپ درس فرما رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی کس کا نام ہے؟ التقوی ہا ہونا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ۔
آپ نے 3 مرتبہ اشارہ کیا تقوی یہاں ہے، تقوی ہوں، یہاں ہے، تقوی یہاں کیا ہے؟ یہاں دل ہے۔ دل ہے بالکل۔ سب سے پہلی چیز روحانیت کیا ہے؟ آپ کی دل کی اصلاح ہو، واہ! آپ کا دل، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اس کے اندر ایمان کی دولت ہو، یہ دل جگ مگ کرے ایمان کی دولت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم۔ سنت سے جگ مگ کرے، اس کے اندر یہ چیزیں ہوں، تقوی ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے جسم کے اندر ایک حصہ ہے، انسان کی پوری باڈی کے اندر ایک حصہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہیں، اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ہوں، اس کی جو ہے نا ساری روحانیت ہی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ خراب ہے تو اس کی ساری روحانیت بھی خراب ہے، ہوں، اس کا سارے اعمال بھی خراب ہیں، اس کا سارا ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ ٹھیک آپ ہے۔ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل دل ہے۔ ہے۔ روحانیت کا اصل مرکز یہ دل ہے، یہاں خوف خدا ہو، ہوں، یہاں اللہ کی مخلوق سے محبت ہو، ہوں، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، ایون کی معیشت معاشرت ہوں، بازار گھر سفر حضر، یہ سب کچھ اس دل کی اصلاح کے ساتھ ممکن ہے۔ دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کی وسلم۔ سنت کے مطابق عمل کرنے میں، قرآن کریم کے مطابق چلنے میں، اللہ رسول کی اطاعت میں۔ بالکل۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ روحانیت کی غذا آسمان سے آتی ہے، ہوں، وہ شریعت کی صورت میں ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کی شکل میں ہے، وہ قرآن کی آیات کی شکل، یہ ساری چیزیں آپ کے ڈائریکٹ دل کے اوپر اثر ہوں، انداز ہونے کے بعد آپ کے سارے معاشرے میں پھیلیں۔ بالکل آپ کا صحیح۔ کاروبار، آپ کے اخلاقیات، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، سب کچھ اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق ہو۔ جسے یہ بات سمجھ آ گئی وہ روحانیت کو سمجھ گیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا قاری صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آج کل ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے کہ وظائف جو ہیں ان کو پڑھ لیں تو یہی روحانیت ہے۔ تو کیا یہ وظائف سے آگے کی چیز ہے؟ جس طرح آپ نے بیان کیا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وظائف ایک چھوٹا سا پارٹ ہے اس پوری کہانی کا، کہانی تو بہت لمبی ہے آگے تک، آپ کو پورا اس پورے جسم کو ڈھالنا ہوگا تو تبھی آپ کا دل اترے گا نا اس میں۔ جی اگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم منکے پہ منکا ٹھا منکا تو لگے ہوئے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ پھر بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظائف سالوں سال سے کر رہے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ ان دونوں سوالوں کا جواب دیجیے گا please۔ دیکھیں، وظائف ایک دعا ہے، جی۔ وظیفہ ایک دعا ہے۔ ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں اسماء الحسنہ، اللہ کے پیارے ناموں میں سے کسی نام کا نام کر وظیفہ لیتے ہیں کرتے ہیں، بالکل۔ یا قرآن پاک کی کسی دعا کی طرف ہوں، آپ کا ذہن بنا، آپ نے پڑھنا جی شروع کر دیا۔ جی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی پرا گندہ حال ہے، ہوں، یہ اشارہ ہے اس کے مکے کی طرف سفر کا، ٹھیک ہے۔ ایک لمبا سفر کر کے اس کا پرا گندہ حال ہے، چل چل کے، اور وہ ایک جگہ یعنی حرم کے اندر کھڑا ہو کے، بعض محدثین نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا، جی۔ اس سے مراد حرم کا سفر ہے۔ وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا یا ربی، رب۔ اے اللہ میں پرا ہوں، میرے یہ دعا میری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا کہ تیری دعا میں کیسے قبول کروں؟ مطعمہ حرام مشربہ حرام، تیرا کھانا بھی کھانا بھی حرام حرام، کا، تیرا تیرا پینا بھی کا۔ حرام کا، تیرا پہننا بھی حرام کا، تو تیری دعا کیسے قبول ہو؟ ہوں، وظائف جو ہیں، یہ بات بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے، وظائف سے حالات بہتر ہوتے ہیں، وظائف سے آپ کی تربیت ہوتی ہے، وظائف سے آپ کو وہ کچھ ملتا ہے جس کی آپ توقع کرتے ہیں، اس سے زیادہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے، ہوں، یکسوئی، رزق حلال صدق مقال۔ ایک آدمی ایک وظیفہ پڑھتا ہے، مثلا جی۔ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک سبحان انی کنت من الظالمین، میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں ایک مقصد کے لیے کہ جی۔ مجھے یہ کامیابی مل جائے، ہوں، اب مجھے وہ نہیں ملتی، تو اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ نے آپ کا وظیفہ قبول نہیں؟ دعا کی 3 شکلیں ہیں، جی۔ وظائف کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو فوراً دے دے۔ بالکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد دے دیں۔ جی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ آپ کو نہ دے، محفوظ وہ کر دعا کے۔ آپ کا ذخیرہ ہو گئی ہے۔ ہوں، اب قیامت کے دن اللہ نہ دینے کی حکمت بیان کرے گا جی۔ کہ میں اگر یہ دے دیتا، تمہارے اوپر یہ مسائل آنے تھے، یہ آنا تھا، یہ ہونا تھا، تمہارا یہ خراب ہو جانا تھا، ایمان سے ہاتھ دھو، جو بھی ہے اس کی حکمت وہ بیان کر کے اللہ اس دعا اس وظیفے کو ختم نہیں کیا، وہ رائے گاہ ٹھیک ہے۔ نہیں گیا۔ بالکل صحیح۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا تو نے یہ وظیفہ پڑھا اس مقصد کے لیے، ہوں، میں نے نہیں دیا، آج یہ جنت تیری ہے۔ واہ کیا بات یہ ہے۔ 3 صورتیں ہیں۔ ہوں، ایک تو یہ ہے کہ آپ وظیفہ جب بھی کوئی سٹارٹ کریں،
کوشش کریں کہ 5 وقت نماز کی پابندی. ٹھیک ہو گیا، بالکل ایک صحیح. آدمی فرض ہی ادا نہیں کر رہا، ایک آدمی زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا، ایک آدمی رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں وہی نہیں رکھ رہا، ایک آدمی کی طہارت، اس کے مسائل فرض ہیں وہی اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کے وظیفے کیا کریں گے؟ بالکل یہ صحیح. ساری چیزیں فرائض پورے کرنے کے بعد، واجبات پورے کرنے کے بعد پھر یہ جو وظیفے ہیں یہ فائدہ دیتے ہیں، اور بہت سارے فائدہ دیتے ہیں. یہ تھوڑا بہت فائدہ نہیں، بہت فائدہ دیتے ہیں. اچھا قیصر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بالکل